السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے، خیر خیریت سے ہے۔ آج بھائی بہت ہی اچھا واقعہ ہوا میرے ساتھ، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ جلدی سے شیئر بھی کرتی ہوں۔ اور یہ ریڈ ڈریس کی سٹچنگ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے نہیں دیکھی، اس میں سے کچھ سٹیپ ہمیشہ کی طرح مس ہو گئے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا کہ ہم لوگ ایک سٹیپ ریکارڈ کرتے ہیں۔ آئی ایم سو سوری فار دیٹ، یہ ہماری مسٹیک ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ 10-12 کیمراز رکھا کریں، ہر ورکر کے اوپر ایک کیمرہ رہے تاکہ جو بھی وہ چیز بنا رہی ہیں یا پریزنٹ کر رہی ہیں اس کو ریکارڈ کیا جا سکے، لیکن اس کے لیے پھر مین میڈ اتنے ہی لوگ چاہیے ہوتے ہیں ان کو ریکارڈنگ کے لیے، تو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ ابھی فی الحال ہمارے پاس 3 کیمراز ہیں، ہم اسی سے ریکارڈنگ کرتے ہیں ساری۔ ہم سو سوری کہ ہر چیز اس کی ریکارڈ نہیں ہو پائی، لیکن یہ چاکس دیکھیں بہت ہی مست بن رہے ہیں۔ اچھا، واقعہ شروع کرتی ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ آج سے کوئی 2 ہفتے پہلے کسی کا آرڈر آیا تھا، کسی رینڈم کسٹمر کا، ان کو شلوار چاہیے تھی، ہماری فرشی شلوار۔ تو ہم نے ان کو فرشی شلوار بنا کے یہاں سے سینڈ کی، لیکن سینڈ کرتے ہوئے ہم سے غلطی یہ ہو گئی کہ ہم نے ان سے ایڈوانس پیمنٹ بھی لے لی تھی، اور غلطی سے، بالکل غلطی سے، میری مینیجر نیو اپوائنٹ کی تھی، اس کو نہیں آئیڈیا ہوا، اس نے وہ پیمنٹ پیکٹ کے اوپر بھی لکھ دی، یعنی پارسل کے اوپر بھی پیمنٹ لکھ دی، اور ہم نے ان سے ایڈوانس بھی لے لی بائی مسٹیک۔ تو ان کا اگلے دن غصے میں فون آیا جب رائڈر ان کے گھر پہ پہنچا، انہوں نے کہا جی پیمنٹ دے دیں۔ انہوں نے کہا پیمنٹ تو میں نے کی ہوئی ہے۔ ان کا مجھے فون آیا، میں نے ترنت ایکشن لیا، ترنت، یعنی فوری طور پہ میں نے فوراً سے اپولوجائز کیا، اور میں نے ان سے کہا سسٹر اکاؤنٹ نمبر بھیجیں جلدی سے، آپ کی پیمنٹ میں ریٹرن کر رہی ہوں، آپ یہ رائڈر کو دے دیں تب پارسل ریسیو کر لیں۔ تو وہ تھوڑی سی پہلے حیران ہوئی، چپ کر گئی کہ اس سے اتنی جلدی سے پیمنٹ واپس کر دی۔ مطلب اکثر اوقات ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ لوگ پیمنٹ لے کے اور پارسل نہیں پہنچاتے ہیں، آن لائن میں کبھی کبھار سے اسکیمس ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ ان کا پالا تو گلے نصیب سے پڑا ہے نا۔ ہم لوگ تو اسکیمس پہ بلیو ہی نہیں کرتے، ہم لوگ تو اپنا آنیسٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ میں نے جلدی سے ان کو فوری طور پہ ان کی پیمنٹ ریٹرن کر دی۔ میں نے کہا میرا دل بہت برا ہوا کیونکہ اس دن ہم لوگ اداس ہوتے ہیں جس دن اس طرح ایسا واقعہ ہو جائے، کیونکہ یہ آپ کے بزنس کے لیے ایک سیٹ بیک ہوتا ہے، یہ ایک اچھی چیز تو نہیں ہوتی نا، غلطیاں ہو جائے تو ایک اچھی چیز نہیں ہوتی۔ میں پریشان ہو گئی، لیکن پھر میں نے اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ کے میں نے معاملے کو رفع دفع کر دیا، کوئی بات نہیں، ہو جاتی ہیں، اس میں کسی بھی کی مسٹیک نہیں ہوتی ہے، بس کبھی کبھار غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں، لیکن جیسے آپ کو پتہ چلے غلطی ہوئی ہے فوراً سے اس کو درست کریں، اس کی معافی مانگیں اور اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، جیسے میں نے کیا۔ میں بھول گئی، مجھے لگا کسٹمر اب دوبارہ آرڈر نہیں کرے گی، لیکن آپ کو کیا پتہ اللہ تعالیٰ کسی کے حالات کو اور کسی کے دل کو کیسے بدلتا ہے۔ آج پتہ ہے انہیں کسٹمر کا فون آیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے انہوں نے مجھے کتنے سوٹوں کا آرڈر دیا؟ ان کو 9 سوٹ پسند آئے ہمارے آرڈر میں سے، 9 سوٹ، 6 انہوں نے اپنے لیے بنوائے، 3 انہوں نے نہیں 6 انہوں نے اپنی مدر کے لیے بنوائے، 3 انہوں نے اپنے لیے بنوائے۔ کہتی مجھے آپ کی ایمانداری پہ ٹرسٹ ہے۔ میں حیران اور میں ایک دم سے اسٹن رہ گئی، میں نے کہا میں کیا سوچ رہی تھی، اور یہ کسٹمر نے کتنا اچھا فیڈ بیک دیا۔ انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے کہ میں آپ پہ ٹرسٹ کر سکتی ہوں، آپ نے اس ٹائم بھی مجھے پیمنٹ دی تھی، حالانکہ آپ چاہتی تو نہ دیتی، لیکن آپ نے دی، اس لیے میں نے آنکھیں بند کر کے، انہوں نے ہم نہ صرف آدھی پیمنٹ مجھے ایڈوانس سینڈ کر دی، بلکہ ان 9 کے سوٹوں کا آرڈر بھی دے دیا، اور اسی لمحے ایک اور آرڈر آ گیا 5 سوٹوں کا۔ یعنی آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے واقعی بہت مہربانی ہو گئی۔ اور پھر اس کے علاوہ اور بھی ڈریسز ہیں جو ابھی تک مجھے پتہ نہیں چلے، ان کے آرڈر پلیس ہوئے ہیں، ویب سائٹ بھی پوری بھری ہوئی ہے، تو کام بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ سیزن کا اینڈ ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے۔ تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہم سیزن اینڈ میں اتنے پارسلز نہیں ہوتے، لیکن ہمیں ابراڈ سے بہت پارسلز آئے ہیں، ہماری ویڈیوز وہاں بہت اچھی چلی ہیں۔ اچھا، اب یہ چاکس ریڈی ہو چکے ہیں، اب آپ چیک کریں کہ کتنا اچھا اس کا سیٹنگ ہو رہی ہے چاکس کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، کوئی انسان کہے نا کہ یہ میری وجہ سے ہے، یا دیکھیں میں نے محنت سے کام کیا اس لیے مجھے اس کا پھل ملا، تو یہ سلی آرگیومنٹ ہوتا ہے، بہت سلی۔ ایک انسان بہت بیوقوف ہوتا ہے جب یہ ایسی بات کرتا ہے، کیونکہ آپ کو طاقت، ہر کام کرنے کی طاقت سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں دے سکتا، اور یہ ایمان ہے ہمارا۔ تو اگر آپ کو بخار ہو جائے، آپ کو شدید کچھ اور سر درد ہو جائے، آپ کام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا، ایون اتنی سی چھوٹی سی چیز بھی آپ مینیج نہیں کر سکتے جب آپ کے سر میں درد ہو۔ تو پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سیٹ رکھتا ہے، تو آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ کام کر سکیں۔ اس لیے کبھی کبھار میں سوچتی ہوں کہ کریڈٹ اپنے اوپر ڈالنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ دماغ بھی تو اللہ نے دیا ہے نا، اس میں کریشن بھی اسی نے ڈالی ہے۔ تو بہرحال آج مجھے بہت اچھی نیند آئے گی، کیونکہ جب میں نے ان کسٹمر کا ریویو سنا، مجھے واقعی لگا کہ ہاں، ہم یہ جو بچپن میں سٹوریز پڑھتے تھے نا، ایمانداری کا انجام، اس نے لوہے کا جو کلہاڑا تھا وہ اس نے کہا نہیں، فرشتے نے کہا ڈبکی لگائیں، اور وہ سونے کا کلہاڑا لے آیا، تو لکڑہارے نے کہا نہیں یہ میرا کلہاڑا نہیں ہے۔ کس نے وہ سٹوری سنی ہوئی ہے؟ مجھے آج وہ سٹوری یاد آئی، مجھے بہت ہنسی آئی۔
تو یہ جو ہوتا ہے نا ایمانداری کا، آج مجھے جو ہے نا وہ گفٹ مل گیا ایمانداری کا، کہ انہی کسٹمر کی طرف سے مجھے اتنے سارے آرڈرز ریسیو ہو گئے. لیکن بہرحال یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کا بھی دل بدل سکتا ہے، اس لیے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. میں نے جب اورنج والا اپنا کچی کڑھائی والا آرٹیکل لانچ کیا تھا نا، تو نیچے کسی نے کامنٹ لکھا ہوا تھا کہ میں بھی ایسا کام کرتی ہوں، لیکن میری آواز اتنی اچھی نہیں ہے اور میرے کام اتنا لوگوں تک پہنچا نہیں ہے، اسی لیے شاید مجھے آرڈر نہ آئے. میں نے کہا آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، ایسا مت کہیں. اللہ تعالیٰ کرے گا کہ آپ کو ہم سے بھی بہتر آرڈرز آئیں گے، آپ کے لوگوں کو کام ہم سے بھی زیادہ اپریشیٹ کیا جائے گا، آپ کے کام کو لوگوں کی طرف سے ہم سے بھی زیادہ اپریشیٹ کیا جائے گا. تو میں نے ان کو یہ بیک اپ کیا، میں نے ان کو ہمت دلائی. تو انہوں نے میرے ہارٹ بھیجا میرے کامنٹ کو، مجھے اچھا لگا. مجھے ایک دفعہ ایک اور کامنٹ آیا تھا، بلکہ کامنٹس تو آتے رہتے ہیں. ایک دفعہ واٹس ایپ پہ کسی نے مجھے بہت لمبا میسج لکھا تھا اور لکھا تھا کہ آپ تو ساری سٹیچنگ اپنی آڈینس کو بتا دیتی ہیں، اپنی سارے بزنس کے پوائنٹس بھی بتا دیتی ہیں، آپ کو اس چیز سے نقصان نہیں ہوتا. میں نے کہا یار اللہ کی بندی، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. اگر کوئی مجھ سے کوئی ہیلپ مانگے گا تو ڈیفینیٹلی آئی ول بی دیئر فار دیم ٹو ہیلپ یو، کیونکہ یہ نا نیچرل ہوتا ہے، یہ انسان کی انسٹنکٹ ہوتی ہے کہ وہ کسی کی ہیلپ کر کے سیٹسفیکشن فیل کرتا ہے. جیسے میں کرتی ہوں، اگر مجھ سے کوئی کویشچن کرتا ہے لیکن پھر نا نیچے بہت سارے سوالات آ جاتے ہیں، ہم نے آن لائن بزنس کرنا ہے، ہم آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، یہ والا سوال بہت زیادہ آتا ہے. دیکھیں جب کام کرنا ہوتا ہے نا تو آپ یقین کریں اندھے کنویں میں چھلانگ لگانے کے مترادف ہوتا ہے. کسی کے پاس بھی کوئی گر نہیں ہوتا. یہ جتنے بڑے بڑے سکسیسفل بزنس مین ہیں، انہوں نے بھی تجربے سے ہی سیکھا ہے. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا میں آپ کو سکھا دوں گی بزنس. نہیں، بزنس سیکھا نہیں جاتا، بزنس کیا جاتا ہے. یہ مجھے اپنے 5 سال کے تجربے کے بعد ہی بات پتہ چلی ہے، کیونکہ جب آپ جتنا مرضی کسی سے سن لیں، آپ کو جب تک چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز کا خود پتہ نہیں چلے گا نا، آپ بزنس نہیں کر سکتے. اکثر بچیوں کی کالز آتی ہیں، میں یہ کہتی ہوں ایک تو آپ کا سیٹ اپ بہت اچھا ہونا چاہیے، حالات اور واقعات آپ کے مطابق ہونے چاہیے. بزنس کو سکسیزفل ہونے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اگر گھر سے سپورٹ نہ ہو، اگر ہسبینڈ سپورٹیو نہ ہو، اگر ان لاز والی سپورٹیو نہ ہو، آپ کے کام میں کیڑے نکالیں، تو آپ نہیں کر سکتے بزنس. یار مشکل ہو جاتا ہے نا. پھر آپ کے بچے بھی ہوتے ہیں، پھر آپ سوچتے ہیں یار دفعہ کریں، کوئی بات نہیں، ہم اپنے گھر پہ توجہ دیتے ہیں، وچ از اے ویری وائز ڈیسیجن. مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اس سے، بلکہ میں تو چاہوں گی کہ اگر آپ کو اچھا موقع ملے تو ضرور کام کریں. لیکن اگر آپ کو موقع نہ ملے، کوئی بات نہیں، آپ سے جتنا ہو پاتا ہے، جس لیول کا ہو پاتا ہے آپ کریں. کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ نے جی بہت بڑا برانڈ ہی کھولنا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس چیز کی. اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے آپ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. ریڈ کلر کے ڈریس کی جو پرائس ہے وہ 6500، اس کے ساتھ پرنٹڈ دوپٹہ نہیں ملے گا. سو سوری، اس کے ساتھ پرنٹڈ دوپٹہ ہمارا آؤٹ آف اسٹاک ہے. آپ کو شفون کا دوپٹہ ریڈ کلر میں دیا جائے گا. ہمارا یہ جو اسکن اور بلیک کلر کا آرٹیکل ہے نا، اس کی سٹیچنگ بھی بڑی کمال تھی. اس کو ہم نے بٹر فلائی تھیم کے ساتھ تیار کیا تھا. اس میں انر پلیٹ ڈالی تھی. انر پلیٹ کا ایک اور طریقہ بھی میں نے دیکھا ہے، نیکسٹ ٹائم ہم ویسے سلیوز بنائیں گے، وہ بہت کیوٹ لگتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہمارا گریڈ ٹراؤزر تھا جس کو ہم نے بہت دل سے ڈیزائن کیا تھا اور بہت خوبصورت یہ لگ رہا تھا. یہ تو اتنا اسٹائلش لگ رہا تھا، آئی ڈونٹ نو شاید یہ کسی کی نظروں سے نہیں گزرا یا ہمارے پاس ماڈل نہیں ہے جو اس کو ویئر کر کے دکھا سکے. آئی ریئلی ہوپ کہ شاید میں آپ کو ویئر کر کے دکھا سکتی ہوں، لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ ہمارے لیے کمفرٹیبل ہو پائے گا. تو مجھے اچھا نہیں لگتا ایسے. سو آئی پریفر کہ ہم بزنس کریں، ہم سیریس بزنس کریں، ہم اپنے پروڈکٹس کو تیار کریں. میرا بہت دل ہے کہ ہمارے پروڈکٹس جلدی سے پاکستان سے باہر بلک کی صورت میں جائیں. کوئی بلک سپلائر جو ہے نا وہ ہم سے ڈیل کرے انشاءاللہ. تو یہ بھی اب دیکھیں، یہ فیدر پرنٹ تھا ہمارا، فیدر ڈیزائن تھا جس کو ہم نے مور پنکھ ڈیزائن کا نام دیا تھا. میں اپنے فارم ہاؤس گئی تھی، وہاں پر میرے بھائی نے مور پالے ہوئے تھے. انہوں نے پر پھیلائے نا، تو میں نے تب یہ ڈیزائن سوچا تھا. تو ایسا ہو جاتا ہے زندگی میں، آپ کو راہ چلتے چلتے کوئی چیز پسند آ جاتی ہے. کبھی کبھار تو کسی رکشے کا کمبینیشن ہی اچھا لگ جاتا ہے، آپ کو وہی پسند آ جاتا ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے. کبھی اسکائی کے اوپر آپ آسمان پہ دیکھیں تو ایسے عجیب سے کلرز آ رہے ہوتے ہیں، شیڈنگ آ رہی ہوتی ہے. کبھی آپ کو وہ بھی اٹریکٹ کر جاتی ہے. لان میں آپ پھرے تو آپ کو پھولوں کے بہت زیادہ کنٹراسٹ اچھے لگ جاتے ہیں. تو یہ بھی بڑا ہوتا ہے میرے ساتھ. میں جلدی سے دیکھتی ہوں نا درخت پہ کوئی نیا پھول لگا ہے اور اس کا پتوں کے ساتھ کیا کمبینیشن جا رہا ہے، میں کہتی ہوں ہاں اس رنگ کا سوٹ بنے گا نا تو اس کے اوپر اس رنگ کی کڑھائی ہوگی تو کتنا اچھا لگے گا. تو یہ سوچیں ہمارے ذہن میں آتی رہتی ہے دن اور رات. مور پنکھ والا ڈریس آپ کو 6000 میں ملے گا، اور یہ چنری والا ڈریس آپ کو 3 پیس اسٹچ 5500 میں ملے گا. آرڈر بکنگ کے لیے